حضرات ذی وقار زمین، خلا، چاند، سورج، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں، نیچے رہ گیا سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئے لامکان اوپر۔ اب لامکان بھی نیچے ہیں حضور کے نالین اوپر۔ اب شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا کی جب یہ شان اور یہ مقام دیکھتے ہیں نا تو لکھتے ہیں بلغ العلا۔ جے ترجمے نال کہواں تا انج کہواں گا کہ عرش پر بڑی شان سے بلغ العلا بے کمال ہی کوئی روشنی دو جہاں میں کشفت دجا بے جمال ہی ہے بیان سارے قرآن میں حسنت جمیع حسال ہی۔ تین مصرے لکھے، نعت خوان حضرات بیٹھے ہیں، چار مصرے مکمل نہ ہو ربائی مکمل نہیں ہوتی، تین مصرے لکھے، سوچتے ہیں چوتھا مصرع کیا لکھوں۔ اب سوچتے سوچتے جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، گریوزاری طاری ہو جاتی ہے، اور اسی دوران نیند کا غلبہ بھی آ جاتا ہے۔ اب سو جاتے ہیں، خود تو سو جاتے ہیں، قسمت جاگ جاتی ہے۔ کملی والے آقا خواب میں تشریف لے آتے ہیں، پوچھتے ہیں شیخ سعدی کیا لکھا؟ کہتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع حسال ہی۔ تین مصرے بولے، شیخ سعدی ہو گئے خاموش، میرے آقا بول اٹھے، اے خادم لکھ دے پڑھو ہر گھڑی ارے آن صلو علیہ صلو علیہ۔ کرم جمال نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے، لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ کون اہل نبی؟ کون اہل نبی؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائی، میرے آقا نے مزمل والی چادر میں لے لیا، مولا علی آئے انہیں بھی مزمل والی چادر میں لے لیا، پھر امام حسن آئے انہیں بھی کملی والی چادر میں لے لیا، اس کے بعد امام حسین آئے انہیں بھی کملی والی چادر میں لے لیا، اور میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے پیار رکھے تو ان سے پیار رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، حسین ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، فاطمہ و علی حسن و حسین اور نبی کے گھرانے کی کیا بات ہے، نبی کے گھرانے کی کیا بات ہے۔